بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو نگریہ کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں میرے مخاطب ہیں ایف ایس سی، ایف اے، آئی سی ایس سال اول کے طلباء و طالبات، اور آج میں ان کے سامنے کچھ تفصیلات رکھنے والا ہوں۔ جو ہمارا اردو کا پرچہ ہے اس کا بورڈ کا جو مجوزہ پیٹرن ہے اور اس کے نمبروں کی تقسیم، اس پہ تفصیلی بات چیت کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، کسی بھی پرچے کی بہترین تیاری کے لیے اس کے پیٹرن کو، اس کے نمبروں کی تقسیم کو، اس کے سوالات کی ترتیب کو اور سوالات کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوری جانکاری رکھنا اور ان کو ذہن میں رکھ کر تیاری کرنا یہ بہت لازم ہوتا ہے۔ تو پرچہ اردو سال اول کی اگر بات کریں ہم، تو یہ ہمارے پاس کل 100 نمبر کا ہوتا ہے، اور ان 100 نمبر کے پیپر کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ٹائم الاؤڈ ہوتا ہے وہ 3 گھنٹے کا ہے۔ اور ہمارا پرچہ وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 حصہ معروضی، اور حصہ معروضی 20 نمبر کی، اور 20 منٹ میں ہی یہ حل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ ان میں کوئی اور سوال، مثلا کوئی ٹرو فالس، کوئی فل ان دا بلینکس، کوئی شارٹ کویسچن، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صرف ایم سی کیوز بیسڈ 20 سوالات آپ کو دیے جاتے ہیں اور وہ 20 منٹ میں آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ممتحن عموماً معروضی حصہ پہلے چیک کرتا ہے، تو بعد میں آپ کا جو انشائیہ حصہ ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی طالب علم کے معروضی میں نمبر زیادہ ہیں، یعنی 20 آؤٹ آف 20 ہی ہے، تو اس کے اوپر ایک امیج بن جاتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ کی اہلیت کا قائل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر 20 میں سے 10 نمبر ہیں یا 11 نمبر ہیں تو وہ بچہ اپنا امیج بنانے کے اندر ناکام ہو جاتا ہے، تو اس کا سبجیکٹیو پارٹ ممتحن اسی نظریے سے چیک کرتا ہے کہ یہ کوئی اچھا بچہ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ ضرور نصیحت کروں گا کہ حصہ معروضی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری طرح تیار کرنے کی کوشش کریں، تاکہ حصہ معروضی میں سے ہمارا کوئی بھی سوال غلط نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک سوال 1 نمبر کا نقصان دے گا ہمیں، تو اس میں کسی بھی صورت میں ایک غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس حصہ انشائیہ ہے جو 80 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے 2 گھنٹے 40 منٹ۔ حصہ معروضی حل کریں گے وہ آپ سے لے لیا جائے گا، اس کے بعد حصہ انشائیہ کا کوسچن پیپر آپ کو دیا جائے گا، تو اس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ حصہ معروضی کی اگر بات کریں تو اس میں ہمارے پیپر کا پہلا سوال ہوتا ہے، اور اس پہلے سوال میں 20 نمبر کل ہے، لیکن ان میں 4 پورشن ہوتے ہیں۔ تو پہلے 5 نمبر 1 سے لے کے 5 تک کے جو 5 کویسچن ہیں ان میں درسی کتاب کے صرف ایم سی کیوز سوالات ہوتے ہیں، اور وہ بھی صرف حصہ نثر میں، یعنی جو 14 اسباق ہیں ان میں سے حصہ نظم اور حصہ غزل میں سے کوئی ایم سی کیوز نہیں آئے گا، اور یہ 5 نمبر کا۔ دوسرے نمبر پہ جو 6 سے 10 تک سوال ہوتے ہیں وہ تشبیہ، استعارہ اور تلویح، جو ادبی اصطلاحات ہیں ان کے ایم سی کیو سوال آتے ہیں، اور یہ بھی 5 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، جو کہ شعری اصطلاحات ہیں، ان کے 5 ایم سی کیوز آتے ہیں، اور یہ بھی 5 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ بچے چوتھے نمبر پہ جو 16 سے 20 تک جو کویسچن ہیں وہ تذکیر اور تانیث کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ تذکیر اور تانیث حقیقی نہیں ہوتی، غیر حقیقی ہوتی ہے۔ حقیقی مطلب دادا دادی، نانا نانی، اماں ابا، یہ نہیں ہے۔ غیر حقیقی تذکیر اور تانیث کے کچھ الفاظ اردو میں ایسے مستعمل ہیں جو یا تو مذکر استعمال ہوتے ہیں یا مؤنث استعمال ہوتے ہیں، لیکن کچھ غلط العوام ہونے کی وجہ سے ان کی تذکیر اور تانیث جو ہے وہ متنازع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے الفاظ جو ہیں ہمارے پیپر میں شامل ہیں کہ ان کی درست تذکیر اور تانیث ہمارے پیپر میں دی جاتی ہے اور پتہ چلایا جاتا ہے۔ تو یہ سوال بھی 5 نمبر کے۔ تو یہ 5 نمبر کے 4 پورشن اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ تو یہ 20 نمبر کا پہلا سوال ہمارے پیپر کا ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے یقینی بنانا ہے کہ 20 کے 20 ہی اس میں آنے چاہیے۔ اور انشاءاللہ جو ہمارے لیکچرز ہوں گے اس کے بعد وہ ان تمام ادبی اور شعری اصطلاحات کے اوپر الگ الگ لیکچر ہوگا، اور اس کی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں گی، تو اس کے لیے جڑے رہیے گا چینل کے ساتھ۔ اچھا، دوسرا حصہ ہمارا حصہ انشائیہ جو 80 نمبر پر مشتمل ہے، اس میں پہلا سوال لیکن پیپر کا دوسرا سوال، تو آپ نے کویسچن پیپر، آپ نے آنسر شیٹ کے اندر نمبرنگ یہی کرنی ہے جو پیپر کے سوال نمبر کی ترتیب ہے۔ تو سوال نمبر 2 ہمارا اشعار کی تشریح کا ہوتا ہے۔ حصہ نظم، جس کے اندر نظمیں شامل ہیں،
اس میں کسی ایک نظم میں سے 2 اشعار تشریح کے لیے آتے ہیں اور دونوں ہی لازم ہوتے ہیں، ان میں چوائس کوئی نہیں ہوتی. تو دونوں اشعار کی تشریح کرنے کے 10 نمبر ہیں. تو یہ 10 نمبر، 1 نمبر اس میں شاعر کے نام کا ہے، 1 نمبر نظم کے عنوان کا ہے اور 4 نمبر کے 2 اشعار تشریح ہوتے ہیں. تو یہاں عموماً بچے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم حصہ نظم کے دونوں اشعار ایک ساتھ تشریح کرنے چاہیے کہ یا الگ الگ کرنے چاہیے. تو بچے حصہ نظم کے اشعار میں آپ کے پاس یہ سہولت ہے، آپ کے پاس یہ انتخاب کی سہولت موجود ہے کہ آپ اس کو ایک ساتھ کرنا چاہیں یا الگ الگ کرنا چاہیں. دونوں اکٹھے بھی کیے جا سکتے ہیں، دونوں الگ بھی کیے جا سکتے ہیں. نمبر ان کے 10 ہیں. اس کے بعد دوسرے سوال کی دوسری جز حصہ غزل پر مشتمل ہوتی ہے اور حصہ غزل کے 3 اشعار تشریح کے لیے دیے جاتے ہیں اور تینوں ایک ہی غزل میں سے ہوتے ہیں. اور اس کے نمبروں کی جو نمبر ہیں وہ 10 ہیں، لیکن اس کے نمبروں کی جو ترتیب ہے اور تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ 1 نمبر شاعر کے نام کا ہے اور 3 نمبر کے 3 اشعار تشریح کے لیے ہوتے ہیں اور تینوں لازم ہیں اور تینوں ایک ہی غزل میں سے آئیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حصہ غزل کے تینوں اشعار الگ الگ تشریح کرنا لازم ہوتا ہے، ان کی تشریح ایک ساتھ نہیں کی جا سکتی. حصہ نظم میں آپ کر سکتے ہیں لیکن حصہ غزل میں کسی صورت میں نہیں کر سکتے. تو یہ پیپر کا دوسرا سوال بھی ہمارا 20 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے. سوال نمبر 3، حوالہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنا ہوتی ہے. تو 2 اقتباسات دیے جاتے ہیں، دونوں میں سے ایک ہم نے تشریح کرنا ہوتا ہے اور یہ 15 نمبر کا سوال ہے. اور ان 15 نمبروں کی تقسیم 1 نمبر سبق کے عنوان کا، 1 نمبر مصنف کے نام کا، 3 نمبر سیاق و سباق اور 10 نمبر کی تشریح اس میں شامل ہوتی ہے. تو 15 نمبر کی تشریح کے حوالے سے ایک اقتباس ہم نے حل کرنا ہوتا ہے. سوال نمبر 4، کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے. 2 دیے جاتے ہیں، کسی ایک کا لکھنا لازمی ہوتا ہے اور یہ 10 نمبر کا ہے اور اس میں 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 9 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے. تو ایک بہترین، مکمل اور ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر زیادہ نمبر دلوانے والا خلاصہ کیسے لکھا جاتا ہے، اس کو ہم خلاصے کے لیکچر کے اندر تفصیلی ڈسکس کریں گے. سوال نمبر 5، نظم کا خلاصہ ہوتا ہے اور یہ 5 نمبر کا ہے. اس میں شاعر کے نام کا کوئی نمبر نہیں ہے تو 5 نمبر کا صرف خلاصہ ہی ہے. اور بورڈ ہمارے پیپر کا یہ ایک واحد سوال ایسا ہے جس میں 5 نمبر پورے بڑی آسانی کے ساتھ ہم لے سکتے ہیں. سوال نمبر 6، اس میں 3 آپشنز ہوتی ہیں. مکالمہ لکھنا ہوتا ہے، روداد لکھنی ہوتی ہے یا روزنامچہ لکھنا ہوتا ہے. تینوں میں سے کوئی بھی لکھیں ہے 10 نمبر کا. تینوں میں سے کوئی بھی آپ لکھیں گے ہے 10 نمبر کا، لیکن ان تینوں میں سے ایک ہی لکھنا ہوتا ہے جبکہ پیپر میں آپشن ہمارے پاس 3 ہوتی ہیں. تو مکالمہ اچھا لکھنا، روداد کیسے لکھنی اور اچھی کیسے ہوتی ہے، روزنامچہ کیا ہوتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، ان کو بھی ہم ان کے لیکچرز کے اندر تفصیلی ڈسکس کریں گے. تو 7واں سوال ہمارے پاس جو ہے وہ درخواست یا رسید کا ہے اور یہ بھی 10 نمبر پر مشتمل ہے. درخواست یا رسید، ان میں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، ان میں ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. یہ پیپر میں دونوں میں سے ایک ہی آتا ہے، یا درخواست آ جائے گی یا رسید آ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ہی اچھے طریقے سے تیار کرنا بہت ضروری ہے. سوال نمبر 8، یہ تلخیص نگاری کا ہوتا ہے. تلخیص تشریح کا متضاد ہے. اس میں مختصر کیا جاتا ہے، ایک پیراگراف پیپر میں دیا جاتا ہے اور اس کو 1/3 تلخیص کرنا ہوتا ہے، مختصر کرنا ہوتا ہے اور اس کی سمری لکھنی ہوتی ہے. اور یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے. اس میں 2 نمبر اس کا مناسب عنوان دینے کا اور 8 نمبر کی تلخیص. آپ 9th میں انگلش میں شاید کمپریہنشن کے نام سے ایک پیراگراف پڑھا تھا اور 10ویں جماعت میں اردو کے پیپر میں تفہیم عبارت کے نام سے ایک پیراگراف ایسے ہی آتا تھا، لیکن اس میں سوالات دیے جاتے تھے. اس پیراگراف میں اس کے سوالوں کے جواب لکھنے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سوال جواب کوئی نہیں ہوتا. اس میں اس پیراگراف کو پڑھ کے جتنی باتیں اس نے وہ 150 الفاظ کے اندر کہی ہوتی ہیں، آپ نے ان تمام باتوں کو 50 لفظوں میں کہنا ہوتا تھا. تو 1/3 اس کی تلخیص کرنی ہوتی. تو یہ 80 نمبر کا انشائیہ اور 20 نمبر کا معروضی، یہ ٹوٹل ہمارا پیپر ہوتا ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین تیاری کرنے کی توفیق دے، تو اس پورے پیپر میں سے جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان تمام کو ہم فردن ویڈیوز کے اندر وہ شامل کرتے رہیں گے اور اس پہ تفصیلی نوٹس آپ کو ملتے رہیں گے. تو اس پیپر کو ذہن نشین کیجئے گا اور اگلی ویڈیوز کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کیا جائے گا. آپ کی